والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ اللہ کریم کے کرم اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ میں اور آپ نماز جمعہ کی خاطر یہاں جمع ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاں اپنی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت و صحابہ کی محبت عطا فرمائے، وہاں اللہ تعالی ہمیں نمک حلال اور باادب رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے شیخ کامل نے بھی اس عنوان پر گفتگو فرمائی اور میں نے بھی، الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ میرا تو کوئی بیان ایسا ہوتا ہی نہیں، سال کا کوئی مہینہ ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، حسان نصیب الرحمن ممبر پہ آئے یا مائک پہ آئے، خطاب ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ سیدہ کو سلام کیے بغیر خطاب ختم کر دے، سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے بغیر خطاب ختم کر دے۔ ہماری تو ہر گفتگو کا عنوان، ہر گفتگو کا جو بھی عنوان ہو، سیدہ پاک کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اہل ایمان کا، اور جو نظر والے ہیں نا، جن کو کچھ ہے، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں لیکن نظر والوں سے سیکھا ہے، سیدہ کائنات یہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ جس عورت نے جنت میں جانا ہے حضور کے فرمان کے مطابق، اس کی سردار کا نام فاطمہ ہے، اس کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ سیدہ کائنات سلام علیہا کے پاس وہ نسبتیں ہیں جن کا جب مثال دی ہی نہیں جا سکتی، جن کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ سیدہ کائنات سلام علیہا، اللہ اکبر، کون سیدہ، کون سیدہ؟ اگر یہ بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، شہزادی ہے تو سید الانبیاء کی شہزادی ہے، سید الانبیاء کی شہزادی ہے، اور شہزادی ایسی ہے کہ امام الانبیاء و ایمان کی تعریف محبت فاطمہ ہے، محبت زہرا ایمان کا نام ہے، محبت سیدہ کائنات یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ نے کبھی کسی منافق کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ سیدہ سے پیار کرے، وہ سیدہ سے پیار کرے۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات کو راضی کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ جو ہی حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیرا غضب غضب الہی ہے اور تیری محبت محبت الہی ہے، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدہ کی عقیدت کو دل میں بساؤ، سیدہ کا احترام دل میں بساؤ۔ خدا کی قسم جس دل میں سیدہ کی محبت آ گئی، حضور فرماتے ہیں فتحها ومحبیها، فتحها ومحبیها، یہ خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہیں، جو اس سے عقیدت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما، اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ یاد رکھنا سیدہ کی عزت بہت ضروری ہے، سیدہ کی عزت کرنا ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہے کہ جب بھی سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے، حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے ہوئے۔ معراج کی رات اللہ نے جن کا استقبال کیا وہ کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے۔ سیدہ کی تکریم اور ناموس کا خیال یہاں سے لگاؤ، یہاں سے لگاؤ۔ سید الانبیاء جس کا کھڑے ہو کے استقبال فرما رہے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ زمانہ سارا، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، یاد رکھنا
ساری دنیا بھی در زہرا پہ آ کے گر جائے، دنیا کا تو بیڑا پار ہوگا، سیدہ کو کچھ نہیں دے سکتی. اور ساری دنیا بھی اگر در زہرا سے منہ پھیر لے تو سیدہ کی شالوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کے ناکے میں پالی. ہاں لیکن وہ خوش بخت ہوگا جو در زہرا کا کمی بن کے جیے گا، اور اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا جو در زہرا سے منہ پھیرتا نظر آئے گا، جو در زہرا سے منہ پھیرتا نظر آئے گا. در زہرا پہ کمی بن جاؤ. اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اور ایمان چاہتے ہو تو یاد رکھنا سیدہ کائنات کی بے ادبی کا خیال بھی اگر ایک لمحے کے لیے دل میں آ جائے تو پھر اس دل میں ایمان نہیں رہتا، اس دل میں ایمان نہیں رہتا. اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہو تو سیدہ زہرا کے غلام بن کے جیو، سیدہ زہرا کے غلام بن کے جیو. اور سیدہ کی شان کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ سیدہ کی شان کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ زبان سے ہو بڑا عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خالے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے. امام حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں آئے ہائے 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 قلم توڑ دیا. کوئی بھونکتا رہے سیدہ کو کسی کے بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان. کیونکہ ان کو ہر نجاست سے اللہ نے دور کیا ہے. ہاں اللہ نے ہر نجاست کو ان سے دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے ہی ان کو ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے. ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے پاکیاں بد نصیبو. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے پاکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت. ایک بار سارے ہاتھ اٹھا کے بولو لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمن اہل بیت. اور بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت، قدر والے. اور بے ادب گستاخ پھر کے، بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، آستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی،
यूं कहा करते हैं सुन ले, कोई भी बात करने से पहले सोच लेना, यूं कहा करते हैं सुन ले, हाथ उठा के यूं कहा कर, यूं नहीं यूं कहा करते हैं सुन ले, दास्ताने अहले बैत यूं कहा करते हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा कुछ ऐसा मामला हो गया कि हुजूर कुछ नाराज हो गए। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाए उन सहाबा के अंदाज़ मोहब्बत और अंदाज़ अकीदत पर। और याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का, और सहाबा और अहले बैत अतार की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो मंजर और जो तरीका सहाबा करते थे, आज तो कोई सोच भी नहीं सकता। हम तक अहले बैत की जितनी मोहब्बत पहुंची है, जितनी मोहब्बत पहुंची है, अहले बैत की जितनी अकीदत पहुंची है, वो सहाबा इकराम के जरिए से पहुंची है, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंची। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक मामला हुआ जिसके बाद कुछ हुजूर नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को मस्जिद नबी में एक सुतून के साथ बांध लिया। बहुत तवज्जो रखिएगा, मैंने दो बातों करके बात को इख्तिताम करना है, बहुत तवज्जो जरूरी है। खुदा की कसम, दिलों को कासा बना के बैठो ताकि सैयदा की मोहब्बत भर दी जाए। हाँ, वरना याद रखना, अगर सैयदा की मोहब्बत ना हो ना, अगर दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो, तो तुम्हारी नमाज एक्सरसाइज होगी, वो नमाज कहलाने के लायक नहीं होगी। तुम्हारे रोजे पाके होंगे, वो रोजे के लायक नहीं होंगे। तुम्हारे हज सफर होंगे, वो हज कहलाने के लायक नहीं होंगे। हुजूर ने खुद फरमाया कि अगर एक शख्स सारी जिंदगी इबादत के बाद, सारी जिंदगी के रोजे रखने के बाद, सारी जिंदगी इबादत करने के बाद एक दिन मक्का में है, मताफ में है, मकाम इब्राहीम पे है, सजदे की हालत में मर जाता है, अगर मेरे अहले बैत से प्यार नहीं करता तो सीधा जहन्नुम में जाए। सैयदा की मोहब्बत और अहले बैत की अकीदत दिल में होना जरूरी है। एक मामला हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ नाराज हुए। उन्होंने अपना आप मस्जिद नबी में एक सतून के साथ बांध दिया। उन्होंने कहा तब तक, अल-वफ़ा में तफसील से मौजूद है, उन्होंने कहा तब तक यहां से हिलूंगा नहीं, तब तक यहां से हिलूंगा नहीं जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम माफ फरमा के अपने हाथों से नहीं खोलते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात पहुंच गई सैयदा कायनात तक। बात किधर पहुंच गई? एक बार नाम लो, ये नाम लेने वाला बड़ा अच्छा लगता है। बात पहुंच गई सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा। आपने फरमाया कि खोल दिया जाए। बात पहुंची आप तक तो आपने बड़े एहतराम से अर्ज की कि सैयदा का हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैंने इरादा किया है कि जब तक हुजूर नहीं खोलते मैं यहां से नहीं हिलूंगा। हुजूर तक बात पहुंची, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुहद्दिसीन ने कहा कि यहाँ पर ये फरमाने की वजह ये थी, हुजूर बताना चाह रहे हैं फातिमा मुझसे जुदा नहीं है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसको फातिमा ने रिहा किया उसको मुस्तफा ने रिहा कर दिया। तो याद रखना, ना सिर्फ यह कि सैयदा खता पर नहीं है, बल्कि सैयदा ने तो शफाअत करके हमारी खताएं भी बख्शवाली है। सिर्फ ये नहीं कि सैयदा खता पे नहीं है, सैयदा का नाम से तो खताएं माफ होनी है हम सब की और सब। समझ आ गई? ना सिर्फ यह कि सैयदा खता पे नहीं है, बल्कि जिसके दिल में, जिस खताकार के दिल में सैयदा की अकीदत आ जाए, वो अकीदत उसको पारसा बना देती है, वो अकीदत उसे पारसा बना देती है।
بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. اچھا اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, الحمدللہ لوگ سنتے ہیں, محبت کرتے ہیں. نوجوانوں نے مجھ سے اکثر سوال کیا, میں صرف ان کی تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باغ فدق ہے کیا, یہ باغ فدق کیا ہے. نوجوان سوال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, باغ فدق ایک پراپرٹی ہے, ایک پراپرٹی ہے, ایک باغ ہے, ایک جاگیر ہے. یہ ایک پراپرٹی تھی, ایک باغ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک مال غنیمت کے ذریعے نہیں, مال فیء کے ذریعے پہنچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی تصرف میں تھا یہ باغ. اسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت اطہار پر اور دیگر معاملات میں خرچ بھی فرمایا کرتے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حیات طیبہ کے بعد, حضور علیہ السلام کی حیات مبارک کا یہ انداز اپنانے کے بعد جس میں حضور آج زندہ ہے, حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد سیدہ کائنات, مالکہ کائنات حضور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا, آپ کے دل مبارک میں خیال آیا, کیونکہ اس وقت حضور کی ظاہری طور پہ زندہ اولاد میں آپ ہی تھی. حضور کی دیگر شہزادیوں اور شہزادوں کا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی وصال فرما گئے تھے. تو اس وقت حضور کی زندہ اولاد میں ظاہری طور پہ جو زندہ تھے وہ آپ ہی تھی. تو حضرت ظاہری طور پہ مراد, ویسے روحانی طور پہ تو آج تک زندہ ہے. تو حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کے دل میں خیال آیا کہ یہ باغ فدق جو تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی تصرف اور ملکیت میں تھا. تو قرآن کریم کا فرمان ہے, قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کے مال کی جو وراثت میں جو پہلا حق ہے وہ اولاد کا ہے. یہ بات ذہن میں لے کے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کے گئی اور اس باغ کا مطالبہ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر نے بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ سیدہ پاک کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کو عرض کیا کہ بالکل ظاہر ہے قرآن کا فرمان اسی طرح ہے, لیکن عموم کے لیے باقی لوگوں کے لیے قرآن کا فرمان عموم کے لیے اسی طرح ہے کہ والد کے مال کا جو وراثت میں سب سے پہلا حق ہے وہ اولاد کا ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ یہاں پر تخصیص ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے, اور صدقہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے, صدقہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے. جیسے ہی حضور سیدہ کائنات سلام علیہا نے اپنے بابا کا فرمان سنا فوراً اسے قبول فرمایا اور اپنے بابا کے فرمان اپنے بابا کی حدیث میں سر تسلیم خم فرمایا. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, بہت توجہ سے میری بات سنیے گا, اس کی کو کچھ کم فرما دے, بہت توجہ سے میری بات سنیے گا. حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے مجلس صحابہ میں ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے سفر میں اسفار میں ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام نے غزوات میں ارشاد فرمائی. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری احادیث حضور نے گھر میں بھی ارشاد فرمائی ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار تک ساری احادیث پہنچی ہو. اور حضور کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں ارشاد فرمائی. ضروری نہیں ہے کہ وہی احادیث حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں بھی ارشاد فرمائی ہو. جیسے یہ حدیث تھی کہ انبیاء کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے, جیسے یہ اہل بیت تک نہیں پہنچی تھی, ایسی کئی احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار کے صحابہ اکرام کے ذریعے اہل بیت تک پہنچی. اور کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے اپنے گھر میں اہل بیت سے ارشاد فرمائی اور اہل بیت کے ذریعے وہ صحابہ تک پہنچی. ام المؤمنین سب سے زیادہ حدیث ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے ذریعے پہنچی. پھر کئی حدیث حضرت سیدہ کائنات کے ذریعے پہنچی, حضرت مولا کائنات کے ذریعے سے پہنچی, اہل بیت کے ذریعے سے. جس طرح عورتوں کے معاملات عورتوں کے مسائل پہ جتنی حدیث ہے تقریباً زیادہ تر حدیث جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے ذریعے سے امت تک پہنچی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو کئی حدیث ایسی ہیں جو حضور نے گھر سے باہر ارشاد فرمائی, گھر میں ارشاد نہ فرمائی. تو یہ حدیث اس وقت تک سیدہ کائنات تک نہیں پہنچی تھی. بڑا غور سے میری بات سنیے. اس وقت تک, یہ میں ان نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں, اس وقت تک جب سیدہ کائنات تشریف لے کے گئیں حضرت افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر تک, اور جب باغ کا مطالبہ فرمایا اس وقت تک حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سیدہ کائنات تک نہیں پہنچی تھی.
جیسے ہی حدیث پہنچی آپ نے اسی وقت اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ سر تسلیم خم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے کبھی باپ کا مطالبہ نہیں فرمایا، اسی وقت اس حدیث کو قبول فرمایا، اپنے بابا کے فرمان کو قبول فرمایا۔ اس وقت تک سیدہ کائنات تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ تو جب حدیث ہی نہیں پہنچی تھی تو یاد رکھنا سیدہ کائنات سلام علیہا کا وہاں تشریف لے کے جانا اور باغ کا مطالبہ فرمانا، کیونکہ حدیث ہی نہیں پہنچی تھی اب تک اس وقت تک، تو وہ خطا پہ نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق تھا کہ والد کے مال میں وراثت کا پہلا حق اولاد کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حدیث مل گئی آپ نے اسی وقت اپنے بابا کے فرمان پہ سر تسلیم خم فرمایا۔ نہ سیدہ پاک نہ سیدہ کائنات جانے میں خطا پر تھی کیونکہ اس وقت تک آپ تک حدیث نہیں پہنچی تھی، اور نہ صدیق اکبر خطا پہ تھے سیدہ کائنات تک صدیق حدیث پہنچانے میں، سیدہ کائنات تک حضور کی وہ حدیث پہنچانے میں صدیق اکبر بھی خطا پر نہیں تھے، اور کیونکہ حدیث ہی نہیں پہنچی تھی آپ تک تو وہاں جا کے مطالبہ کرنے میں اس وقت تک سیدہ کائنات بھی خطا پہ نہیں تھی۔ میرا جملہ اپنے تختیہ دل پہ لکھ لو، نہ سیدہ کائنات خطا پہ تھی نہ صدیق اکبر خطا پہ تھے، بلکہ خطا پہ وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی خطا کو منسوخ کرتا ہے۔ نہ سیدہ کائنات خطا پر نہ صدیق اکبر خطا پر، خطا پر وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی خطا منسوخ کرتا ہے، ورنہ یاد رکھنا سیدہ زہرا خطا پر نہیں، سیدہ زہرا خدا اور مصطفیٰ کی رضا پہ ہے، خطا کا نہیں، زہرا پاک مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے۔ سارے بولو زہرا پاک خطا پہ نہیں، زہرا پاک مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے۔ ہاں ہاں یہ درست ہے کہ سیدہ بے قصور ہے، سیدہ بے خطا ہے، لیکن ہمارا یہ نعرہ ہے سیدہ طیبہ ہے، سیدہ طاہرہ ہے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے طیبہ طاہرہ، ایسے نہیں جذبے سے سیدہ طیبہ طیبہ طاہرہ بنت رسول طیبہ طاہرہ، او مادر حسن و حسین طیبہ طاہرہ، خاتون جنت طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ۔ اکثر سبقت لسانی ہو جاتی ہوگی، لیکن الحمدللہ میں اپنی خطابت کی بات کروں تو میری تاریخ میں موجود ہے۔ اگر کبھی میرے سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا تو میں نے سمجھا نامناسب تھا، علماء حق نے اگر مجھے کہا کہ یہ جملہ آپ کا مناسب نہیں ہے، یا کسی بھی عام انسان نے توجہ دلائی، الحمدللہ میں نے کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں، ممبر پہ علل اعلان اپنے جملوں سے رجوع بھی کیا اور توبہ بھی کیا، اور یہ میں نے الحمدللہ اسلاف سے سیکھا ہے، یہ میں نے اکابر سے سیکھا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، فوراً خوش نصیب وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھو اور نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، اور بنت رسول کو سلام کرو، حسن و حسین کی ماں کو سلام کرو۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے کردار پہ ہزاروں سلام، میں کہتا ہوں کھربوں سلام حسین کے کردار پہ، لیکن اس گود کو بھی سلام کرو جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے۔ سر کو جھکا لو، السلام سیدہ بنت رسول، السلام، خدا کی قسم وہ سنتے ہیں، سر جھکا لو وہ سن رہی ہیں۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام
अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। एक बार सब कहो अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। सब कहो, सब कहो। क्या पता किसको, सबको जवाब आता है और सबका बेड़ा पार होगा। सब मेरी आवाज में आवाज मिला के, सीने पे ताया हाथ रख के, सर को झुका के कहो अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। अस्सलाम सैयदा बिन्त रसूल। अस्सलाम फातिमा